بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زہیر بن کین انماری بجلی اپنے زمانے کے نامی گرامی شہسواروں اور آزمودہ کار بہادروں میں سے تھے۔ نہایت فصیح و بلیغ خطیب اور امام عالی مقام علیہ السلام کے وفادار رفیق تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کو اپنے لشکر کے میمنہ پر متعین فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام کی فوج میں یہ شخص بڑا دلیر، جری، جنگجو اور بابصیرت سپاہی تھا۔ کسی بڑے سے بڑے حادثے کو جرأت کے قدموں سے رونتا تھا اور اس کے قول و عمل سے شجاعت ٹپکتی تھی۔ زہیر پہلے عثمانی تھا، جب 60 ہجری میں حج پر گیا تو واپسی پر حسینی بن گیا۔ زہیر کے سفر حج کا ایک ساتھی جو قبیلہ فزارہ سے تعلق رکھتا ہے بیان کرتا ہے کہ جب ہم مکہ سے عراق کا قصد کر کے نکلے تو بنی امیہ کے ڈر سے ہم نہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب جائیں، بس اس سفر میں ہم امام حسین علیہ السلام سے دور دور رہے۔ جہاں سے وہ چلتے تھے ہم وہاں قیام کر لیتے تھے۔ ایک منزل پر چاروں ناچار ہمیں وہیں اترنا پڑا جہاں امام علیہ السلام نزول اجلال فرما چکے تھے، لیکن امام علیہ السلام کے خیام سے کچھ فاصلے پر ہم نے اپنے خیام نصب کر لیے۔ ہم کھانے میں مشغول ہوئے تو امام علیہ السلام کا قاصد پہنچ گیا اور زہیر سے کہا کہ مجھے امام پاک نے تجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ فزاری کہتا ہے کہ یہ سنتے ہی ہمارے ہاتھوں سے لقمے گر گئے اور گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، اور اس پیغام کی دہشت سے ہم شل ہو گئے۔ زہیر کی زوجہ دیلم یا دلہم بنت عمر نے زہیر سے کہا کہ یہ کون سی بات ہے کہ فرزند رسول تجھے بلائے اور تو سوچ میں پڑ جائے؟ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جا کر ان کی بات سن لو اور پھر واپس آ جاؤ۔ بس زہیر اٹھا اور کچھ دیر کے بعد حشاش بشاش ہو کر واپس پلٹا اور حکم دیا کہ میرا خیمہ یہاں سے اکھاڑ کر اصحاب حسین علیہ السلام کے پاس نصب کرو اور تمام مال و اسباب وہیں منتقل کرو، اور کہا کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں، بس اس کو اپنے اہل تک پہنچا دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پیش آئے، اور یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اور کہا کہ جب میں علاقہ اب غالباً روس کے زیر اثر ہے کی لڑائی میں گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو سلمان بن ربیعہ بہلی نے کہا تھا کہ بے شک تم بہت خوش ہو، لیکن جب تم آل محمد کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے تو وہاں تم کو زیادہ خوشی اور سرور نصیب ہوگا۔ پھر ان کو الوداع کیا اور خدمت امام علیہ السلام میں پہنچا۔ بروایت حسم کوفی، دیلم زوجہ زہیر نے زہیر سے کہا تھا میں تم سے جدا نہیں ہوں گی، اگر تو فرزند علی علیہ السلام کی غلامی کرے گا تو میں بنت رسول کی نوکری کا شرف حاصل کروں گی۔ اور کم میں ہے کہ زہیر کی زوجہ تا آخر زہیر کے ہمراہ رہی۔ جب ذوحسم پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا جس میں موت پر آمادگی اور دنیا کی بے وفائی اور زمانے کے
انقلابات کا تذکرہ فرمایا تو زہیر نے کھڑے ہو کر عرض کیا، آقا ہم آپ کا مطلب سمجھ گئے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں ہمیشہ کی زندگی ایک طرف مل جائے اور دوسری طرف تیری نصرت کا سوال ہو تو اس کو ٹھکرا کر تیری نصرت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ زہیر کے بعد نافع بن حلال بجلی اور بریر بن خزیر یکے بعد دیگرے اٹھے اور انہوں نے بھی زہیر کی طرح اپنی نصرت اور وفاداری کا یقین دلایا۔ جب حر کی فوج نے راستہ روکا تھا اس وقت زہیر نے عرض کیا تھا، حضور اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم ان لوگوں سے ابھی نپٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد جن لشکروں سے ہمیں واسطہ پڑے گا ان کا مقابلہ گراں تر ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لڑائی کی ابتدا کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ابن شہر آشوب سے منقول ہے کہ زہیر نے عرض کیا تھا کہ کربلا یہاں سے قریب ہے اور دریا کا کنارہ بھی ہے، وہاں قیام کر لیں کیونکہ وہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور اگر لڑائی چھڑ گئی تو مقابلہ بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ امام علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ 9ویں کے دن جب حبیب ابن مظاہر نے حضرت عباس علیہ السلام کی مائیت میں جا کر ان بدنہاد لوگوں کو کلمات نصیحت فرمائے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے عیال و اصحاب کے قتل سے باز رہنے کی تلقین کی تو اس وقت ایک شخص غرہ بن قیس نے زبان درازی کرتے ہوئے حبیب سے کہا، تو خود شناسائی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سخت سست الفاظ بھی کہے، زہیر سے برداشت نہ ہو سکے۔ فرمانے لگے، اے غرہ، حبیب کی خدا تعریف کرتا ہے اور خدا نے اس کو ہدایت کی نعمت کرامت فرمائی ہے۔ خدا سے ڈرو اور گمراہوں کا ساتھ چھوڑ دو اور نفوس زکیہ کے قتل کے ارادے سے باز آ جاؤ۔ غرہ بن قیس نے کہا، اے زہیر، تو عثمانی تھا، اب اس خانوادہ میں کیسے شریک ہو گیا؟ زہیر نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے نہ حسین کو کوئی خط لکھا ہے، نہ کوئی ان کی طرف قاصد بھیجا ہے، اور نہ ان کی نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اتفاقاً راستے میں ملاقات ہوئی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں نے رسول خدا کا تصور کیا اور حسین علیہ السلام کے رشتے کا لحاظ کیا، بس ان کی نصرت کو اپنے اوپر واجب کر لیا تاکہ ان کا نانا بروز محشر میرا شفیع ہو۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا پاس میرے دل میں ہے جسے تم لوگ ضائع کر چکے ہو۔ شب عاشور امام عالی مقام نے اپنے باوفا صحابہ کے سامنے ایک خطبہ پڑھا جس میں حمد و ثنائے پروردگار کے بعد فرمایا، خدا کی حمد ہے جس نے ہر سختی و نرمی کی حالت میں ہمیں عزت بخشی، ہمیں نبوت، علم دین اور قرآن عنایت فرمایا، ہمیں معرفت کے ساتھ شکر گزار دل عطا کیا، اور کسی کو ایسے اصحاب میسر نہیں آئے جو میرے اصحاب سے زیادہ وفادار ہوں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ تم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی میرے ساتھ رہے گا وہ کل میرے ہمراہ قتل ہوگا، اس لیے میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، اور تم جو کچھ میرے ساتھ عہد و پیمان کر چکے ہو ان کی وفا تم سے ساکت کرتا ہوں۔ اب تم کو اجازت ہے کہ اس تاریکی شب میں میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر اس صحرا سے نکل جاؤ، اور بے شک مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ لوگ صرف میرے ہی
خون کے پیاسے ہیں۔ اب سفر کا وقت بھی موزوں تر ہے، کیونکہ دن میں گرمی ہوگی اور رات کے پردے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہوگا۔ ان لوگوں کو چونکہ صرف مجھ سے مطلب ہے، اس لیے تمہارا تعقب نہ کریں گے۔ امام کا یہ خطبہ سن کر صحابہ کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے زہیر بن کین نے کھڑے ہو کر دست بستہ عرض کیا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم، میرا یہ ایمان ہے کہ ایک مرتبہ قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، اور 1000 بار ایسا ہو تو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔